خیر ایک ہی سوال ایک موصول ہوا ہے کہ ادھار پہ زیادہ پیسے واپسی کرنا کیا یہ سود ہے، جائز ہے؟ کیا اس کا قرآن میں کیا اس کا حکم ذکر ہے کوئی؟ تو سوال موصول ہوا ہے کہ ادھار اگر پیسے دیے جائیں کسی کو تو ادھار دینے کے بعد اس پر زائد رقم لینے کا حکم کیا ہے؟ سود ہے، جائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے؟ تو کہا کہ قرآن سے اس بارے میں وضاحت فرما دیجئے۔ تو بھئی قرآن کے اندر تو ایسا کچھ موجود ہی نہیں ہے کہ آپ ادھار دے کر اس پہ زیادہ نہیں لے سکتے۔ آپ پورے قرآن کو الف لام میم سے سورۃ الفاتحہ سے ناس تک پڑھ جائیے، ان تمام آیات کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ ادھار دے کر اگر آپ نے ادھار کی رقم پہ زیادہ پیسے لے لیے تو یہ سود ہو جائے گا۔ یہ آپ کی خود ساختہ تعریفیں تو ہو سکتی ہیں، قرآن کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ساری روایات سے ماخوذ شدہ تو ہو سکتی ہیں، قرآن کے اندر ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ وہ جو ربا کی آیات ہیں ان آیات کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ ادھار کا معاملہ ہے۔ یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، تو ربا کی جو آیات ہیں ان میں یہ کہیں مینشن نہیں ہے کہ یہ ادھار والا معاملہ تھا۔ یہ خواہ اپنے ان کی تشریحات ہیں کہ وہ جو ربا والی آیات ہیں ان کے اندر ادھار دے کر زیادہ پیسے لینا یہ بیان ہوا ہے۔ قرآن میں واضح الفاظ تو نہیں ذکر ہوا اس چیز کا، تو قرآن میں تو اس بارے میں کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں نے خود سے ہی روایات سے اخذ کردہ چیزیں ہیں جن کو قرآن کی آیات سے ریلیٹ کرتے ہوئے مسئلہ بنا دیا ہے، اور مسئلے کو اتنا گمبھیر بنا دیا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار دے دیا ہے۔ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ادھار پر اگر میں نے زیادہ پیسے دے دیے ہیں یا زیادہ پیسے لے لیے ہیں تو میرا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، قرآن کے اندر اس بارے میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ آپس کے لین دین پہ تو قرآن نے کہا تھا کہ ترادوا بینکم ان ترادوا بینہم، کہ آپس کے لین دین تمہاری باہمی رضامندی کے سے طے پایا جاتا ہے، وہ بالکل جائز طریقہ ہے، وہ باطل ہے ہی نہیں۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے الفاظ آئے ہیں کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، جو رضامندی سے ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ تو کہیں قرآن میں یہ موجود نہیں ہے کہ آپ ادھار دے کر پیسے زیادہ مت لیجئے ورنہ وہ حرام کاری میں آ جائے گا۔ ایک بندے نے آپ کو 1000 روپے ادھار دیے، آپ اس کو 2 سال کے بعد 1000 روپے ہی ادھار دیں گے، تو آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ قطعاً انصاف نہیں ہوگا۔ اس نے آپ کو 1000 روپے دیے، آپ 2 سال کے بعد اس کو 1000 روپے واپس کریں گے، وہ 1000 کیا بلکہ وہ 1000 کی ویلیو 500 میں رہ گئی ہے، تو آپ اس کو کم دے گے تو ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ لین دین والا معاملہ کر رہے ہیں، پیسے کا لین دین کر رہے ہیں اور اس کو بعد میں ادا کر رہے ہیں، تو جو بعد کی ویلیو ہے اس کے حساب سے آپ کو پیمنٹ کرنی چاہیے، تاکہ اس کا نقصان کیوں ہو۔ اس نے تو آپ کے برے وقت میں آپ کو ساتھ دیا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے نا۔ آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ نہیں میرے ساتھ تم نے اچھائی کی تھی، اب تمہاری اچھائی کا صلہ یہ ہے کہ میں تمہیں اس رقم کی ویلیو ڈاؤن ہونے کے بعد بھی تمہیں اتنا ہی مال دوں جس کی حیثیت اب کم ہو چکی ہے۔ اور یہ کام جو حرام قرار دینے والے لوگ ہیں، جو اس کو حرام قرار دیتے ہیں، ادھار پر زیادہ رقم دینا، یہ تو ہمارے عام رائج ہے۔ یہ بیلٹ کمیٹی میں جو کمیٹی ہمارے یہاں ڈالی جاتی ہے اس میں یہ عمومی طور پر یہی معاملہ تو ہوتا ہے، جو ادھار میں رقم زیادہ لی جاتی ہے۔ 10 بندے ملتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، 9 بندے اپنے پیسے ادھار کے طور پر اس بندے کے پاس رکھواتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1000 روپے کی ہم کمیٹی ڈالی ہے تو 10 بندے 9 بندے 900 روپے اس کو بطور ادھار جمع کراتے ہیں تاکہ اس کا کام نکل جائے۔ وہ اس ادھار کی رقم سے اپنے معاملے کو پورا کرتا ہے جس کی پہلی کمیٹی کھلتی ہے۔ اس کے بعد وہ کمیٹی کھلنے کے بعد جو 10 مہینے کے بعد 10ویں بندے کو 1000 روپے ملتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس 900 کی ویلیو وہی ہوتی ہے جو پہلے بندے کو ملی تھی؟
مطلب اس 1000 روپے سے وہ بندہ اگر کوئی چیز خرید سکتا تھا، اب کیا 10 مہینے بعد وہ چیز اسی 1000 روپے کی رہے گی، یہ وہ 1200-1500 کی ہو جائے گی؟ تو یہاں میں تو معاملہ یہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجیے کہ ادھار کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر زائد رقم لینا یا مطالبہ کرنا قرآن کی روح سے بالکل جائز ہے، غلط نہیں ہے، ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں لوگ۔ بس کیا ہے کہ ڈرتے ہیں ان معاملات سے کہ اللہ کے پاس جا کے اس کا کیا حساب کتاب ہوگا۔ بہرحال تو سوال کے حساب سے یہ بات سمجھ لینی ہوگی کہ یہ معاملہ بالکل جائز ہے، غلط نہیں ہے۔